کے پاس گیا, میں نے بولا سنو میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. کہتی ہے کب؟ میں نے کہا کل. کہتی ہے آپ جائیں, میں پیچھے سے زہر کھا لوں گی. میں نے کہا میں پانی پی لوں ذرا ایک سیکنڈ. میں نے کہا یار اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے, موقع تو بہت اچھا ہے. میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مولوی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے, تو اگر تو گیا تو میں زہر کھا لوں گی. کہتے ہیں یار میرا 30 سال کا تجربہ ہے, یہ اتنی بیوقوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی. تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت نا ایک نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ نہیں میری بیوی نوالا توڑ کے میرے منہ میں ڈالے, نہیں تو نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال. اب یار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پٹھان, ماں ہندوستانی ہے, والد صاحب تو پٹھان ہے. اب پٹھان اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے, ہاں ویسے ہی ایک شرم آتی ہے اتنی, لیکن ہم ویسے ہی کہ شرم آ رہی ہے. میں کہا کس طرح کروں گا میں. اب ہم بیٹھے ہوئے میں کھانے پہ بیٹھے, مجھ سے کہہ رہی ہے آپ کھا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا کھاتا ہوں. آخر میں نے دعا پڑھی جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو, نوالا بنا کے بیوی کے منہ میں ڈال دیا. وہ ایسے جھیپ سی گئی. یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ میں نے کہا مولوی طارق جمیل صاحب نے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں اس سے. کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیغ میں نا ایک وہی آدمی ٹھیک ہے. کام کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یار مجھے جانے دے 4 مہینے کے لیے. پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا 4 مہینے کے لیے, اور اس اللہ کی بندی کے لگے 4 مہینے, میرے تو نہیں لگے. میں تو دنیا بھر میں گھومتا رہا. اس نے میرا بیگ بنایا, اس نے میرے بچوں کو دیکھا. ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے. میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی, اس نے دیکھا ان کو. گھر کی بڑی تھی وہ, بڑی بھابھی تھی, باقیوں کو بھی اس نے دیکھا. پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں تو کاروبار ہی چھوڑ دیا تھا, پیسے بھی نہیں تھے. میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ؟ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا. اللہ اس کو جزائے خیر دے, اللہ اسے خوش رکھے. اور میرے 4 ماہ لگ گئے, اس طرح لگے. تو گھر والی کا ذہن بنے گا نا تو کام بنیں گے, اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے, خراب ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے, کہ شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام. الرجال قوامون علی النساء, پوچھ کے کرو, مشورے سے کرو. دعوت میں برابر کے ہو تم لوگ. بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی, میرے پہ چادر ڈال دو. یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں, ہاں آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں تو اور ساری زندگی اور سارا مال, اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا. ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں, یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں. ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں, اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی. کیسے بھلا؟ کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرعون نے وہ پتھر رکھے, مجھے خدا مانو, انکار کر دیا. اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں
تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی. ہاں ہاں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا, کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی, قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے, وہ تو تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ, لیکن اپنے قریب دینا, ہاں وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو, بس اب میں بہت تھک گئی ہوں, ان ظالموں سے مجھے نجات دلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو